صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بازار جوتا خریدنے گیا۔ دکان میں داخل ہوا تو مردانہ ویرائٹی کی جانب یعنی مینس کی جانب ایک خوبصورت چہرہ، سنت سے سجی داڑھی اور سفید لباس میں ملبوس انسان نے خوش آمدید کہتے ہوئے مختلف ڈیزائن دکھائے۔ میں نے ان کا دینی حلیہ دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ریحان ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی تعلیم؟ انہوں نے کہا دینی تعلیم درس نظامی فضیلت اور دنیاوی تعلیم BA تک۔ پوچھا کتنا عرصہ ہوا یہاں کام کرتے؟ جواب ملا 2 ماہ ہونے کو ہیں۔ پوچھا آپ کو کوئی اور کام نہیں ملا؟ اس کے جواب میں ریحان نے صرف وہی بات کہی جس کو میں نے انسانیت پر اجاگر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کہ ایک مدرسے میں معلم کے پیشے سے منسلک تھے اور قریب کے مسجد میں امام بھی۔ دوبارہ بتاؤں، وہ صاحب جو جوتے کی دکان میں کام کر رہے ہیں ایک مدرسے میں معلم کے پیشے سے منسلک تھے اور قریب کے مسجد میں امام بھی۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، بس اس وبا یعنی کورونا کے باعث گھریلو حالات سے مجبور ہو کر رزق حلال کی تلاش میں ایک امام اور مدرسے کا استاد ہونے کے ناطے اپنی تمام تر حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے اس طرف رخ کیا۔ پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جواب دیا ماہانہ 17,000 ملتے ہیں، روزانہ کا 100 روپیہ اور کمیشن الگ ہے۔ میں نے پوچھا مسجد اور مدرسے سے کل تنخواہ کتنی تھی؟ امام صاحب اور معلم صاحب نے افسردگی کے عالم میں بتایا 8,000۔ میں خاموش ہو گیا، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ مجھ سے صرف اتنا ہو سکا کہ جوتوں کا ڈبہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ اصرار کرتے رہے کہ میں پہنا کر چیک کرواتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دو۔ کسی وقت یہ ہاتھ مقدس کتابیں، قرآن، تفاسیر، احادیث، مسائل اور دیگر اسلامی کتب اٹھایا کرتا تھا، لیکن آج وہی ہاتھ جوتے اور چپل اٹھانے پر مجبور ہیں۔ اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے امام کی عزت کریں، یاد رکھنا یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ میں یہ کہہ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے ایک ساتھی نے مسئلہ معلوم کرتے ہوئے سوال کیا تھا کہ کیا کہیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے گھر والوں سے کھانے پینے کی چیزیں لینا، پیسے لینا درست ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہیں، درست نہیں، بالکل حرام ہے۔ پیسے تلاوت کی اجرت کے طور پر ہرگز نہیں لے سکتے۔ پھر اس نے سوال کیا اگر وہ اصرار کر کے دیں اور ہمارے پاس پیسے بالکل بھی نہ ہو تو سوائے آنسوں کے میرے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے کئی مرتبہ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ایسے پیسے کے لیے آ کے پڑھنے والوں کا کیا حکم ہے، ان کو کیا گناہ ہوگا، انہیں کیا ملے گا، انہیں کیسی سزا ملے گی۔ عجیب بات ہے لوگوں، آپ ذرا سوچو، آپ نے استاذوں کو تنخواہ کیا دی ہے، آپ نے امام کو تنخواہ کیا دی ہے، آپ نے مؤذن کو کیا تنخواہ دی ہے؟ وہ ان کی بھی ایک فیملی ہے، ان کے پاس بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کے پاس بھی ماں باپ ہیں، ان کو بھی اب جن چیزوں کا خیال آپ رکھتے ہیں اپنے گھر میں، ان ساری چیزوں کا خیال ان کو بھی رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کی اہلیہ یا آپ کے بچے ایک مرتبہ دکان جا کر بلا ضرورت جن چیزوں کی نہیں ہے ویسی چیزوں کی خرید و فروخت میں جو پیسے لگا دیتے ہیں، 3,000 4,000 5,000، جو آپ کو معمولی سی رقم لگتی ہے، وہ پوری رقم ان کے مہینوں کی، پورے کے پورے مہینے کی جمع پونجی ہوتی ہے۔ پورا مہینہ اسی پیسے پر وہ اپنی پوری زندگی چلانا پڑتا ہے اس کو۔ آپ پیسے ہی اتنی معمولی تنخواہ مؤذن کو دو گے، آپ اتنی معمولی تنخواہ اپنے مدرسے کے مدرس کو دو گے، اپنے مسجد کے امام کو دو گے، تو پھر تو وہ مجبور ہے ایسے پیسے لینے پر۔ اس کو تو انتظار رہے گا اپنے گھر میں رہنے والی بیوی کی بیماری یا اپنے بچوں کی بیماری یا ان کی کسی ضرورت، ان کی سخت ترین کوئی مجبوری ہوگی،
ان کے پیٹ پالنے کے لیے تو وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے کہ پڑھیں، تلاوت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے اجرت لے، یا کوئی فاتحہ دوا دارو کر کے، کسی کو دم کر کے، کوئی نہ کوئی پیسے لینے کے چکر میں تو وہ ہوگا ہی۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی راستہ آپ نے چھوڑا بھی تو نہیں۔ آپ اگر معقول تنخواہ دے دیتے، ایک معمولی سے کمپنیوں میں، دکانوں میں کام کرنے والے کی تنخواہ اتنی بڑی ہوتی ہے، آپ ان لوگوں کو اس حالت میں ڈھکیل دیا، تو گناہ کے اندر کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صرف آپ یہ پوچھیں گے کہ پیسے کے لیے پڑھنے والے کا گناہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑے گنہگار تو میرے خیال میں دوسرے ہیں، جو معاشرے میں ان معزز ہستیوں کو اس درجہ، اس قدر ذلت کے گھڑے کے اندر ڈھکیل کر رکھ دیے ہیں کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جائیں۔ دعا کرتا ہوں کہ مولا جملہ ائمہ، مدرسین، مفسرین، محدثین کے صدقے، مجتہدین کے صدقے، عالم اسلام کے جملہ علماء ائمہ کرام کی، مدرسین کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔